بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتنہ شکیل بن حنیف اور جھوٹے مسیحیت و مہدویت کی حقیقت۔ قسط نمبر 14، اسرار احمد قاسمی، مسجد ہاجرہ ممرہ۔ امام مہدی کی 7ویں علامت کی روشنی میں جھوٹے شکیل بن حنیف کا پوسٹ مارٹم۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ قسط میں 2 روایتیں ذکر کی گئی تھی کہ مہدی کے ظہور سے پہلے دریائے فرات میں ایک سونے کا پہاڑ ظاہر ہوگا جس پر قبضہ کرنے کے لیے 3 شہزادے لڑیں گے، اور آج کی قسط میں انہی روایتوں کی روشنی میں ہم شکیل بن حنیف کے سراپے کا جائزہ لیں گے کہ وہ اپنے دعوی مہدویت میں کتنا سچا ہے۔ حدیث میں مذکورہ واقعہ بلا شبہ عراق اور دریائے فرات سے متعلق ہے۔ کسی اور ملک کو مراد لینے کی یہاں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن شکیل مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کیونکہ حدیثوں میں تحریف کرنے سے بالکل نہیں ہچکچاتا، اس لیے مذکورہ تمام واقعات کو ہندوستان پر فٹ کر کے اس نے بڑی بے شرمی کے ساتھ ان کی بھونڈی تعویلیں کی ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ یہاں خزانہ سے مراد مرکز نظام الدین کی سربراہی ہے، اور جنگ میں لڑنے والے 3 شہزادوں کا مصداق حضرت مولانا انعام الحسن کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعد صاحب ہیں۔ سامعین کرام، غور فرمائیں کہ شکیل کتنی دلیری کے ساتھ آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہتا ہے۔ اگر علامت مہدی کو اسی طرح کہیں بھی فٹ کر دیا گیا تو ہر حدیث کا مفہوم الٹ جائے گا، اور ایسی منچاہی تشریح کر کے انسان مہدی نہیں بلکہ نبی خاتم الانبیاء بھی بن سکتا ہے۔ حدیث میں تو ہے کہ وہ باہم کٹ مریں گے، اور دوسری روایت کے مطابق تو اس جنگ میں 99 شرکا کٹ مریں گے۔ اب شکیل بتائے کہ حضرت جی کے بعد جب دوسرے کو منتخب کیا گیا تو تینوں میں کتنی تلواریں چلی، کتنا کشت و خون ہوا، اور تمام فریقوں کے مقتولین کی تعداد کتنی رہی؟ کیا شکیل قیامت تک ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہے؟ شکیل مشرق کے لفظ کو پکڑ کر ہندوستان سے امام مہدی کے مکہ جانے کی بات کرتا ہے، حالانکہ دریائے فرات کے مشرق میں افغانستان واقع ہے، ہندوستان نہیں۔ پھر اس مفہوم کی مذکورہ دونوں روایتوں میں کوئی صراحت نہیں کہ مشرق سے جانے والے لوگ امام مہدی کا دستہ ہوں گے اور انہی کی معیت میں وہ عراق کا سفر کریں گے۔ یہاں تو صرف اس جماعت کا تذکرہ ہے جو افغانستان سے جا کر سب سے پہلے مہدی کی مدد کرے گی۔ شکیل کے باطل دعوے کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ محترم سامعین کرام، شکیل بن حنیف اور اس کے ماننے والوں کے بارے میں اس وضاحت کے بعد ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود بھی اس فتنے سے آگاہ ہوں، اس فتنے سے بچیں، اور اپنے دوسرے ایمانی بھائیوں کو بھی اس سے بچانے کی فکر کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جاری ہے باقی مضمون آئندہ قسط میں انشاءاللہ تعالی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔